السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہو سکے قرآن میں سے پڑھ لیا کرو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور کان لگا لیا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کے ادب میں۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ تو بڑی پاک کتاب ہے اور اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی نازل کردہ۔ یہ تو اس کے آداب ہو گئے۔ اب یہ کتاب قرآن کریم کے آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کچھ آیتوں کے ترجمے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن معاملات میں ہم لوگ الجھے رہتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، معاشرے میں نظر آتے ہیں، یہ آیتیں ان کا کس طرح جواب دیتی ہیں قرآن کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج الوداع میں فرما گئے تھے آج سے 1400-1500 سال پہلے کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، ان کا اسوہ حسنہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیت مبارکہ آئی ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ تو یعنی رسول اللہ کی زندگی کو فالو کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے گی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو فالو کریں تو اللہ تعالیٰ سے ملا دے گی آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیں، کوئی اختلاف نہیں نظر آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے وحی لے کر، اور قرآن اس طرح ان پر مکمل ہوا۔ تبھی تو وہ ایک شعر ہے نا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو ترجمہ پڑھتے ہیں اس درس میں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے کیا حکم فرما رہے ہیں اور کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، مجھے بھی فائدہ دے، آپ سب کو سننے والوں کو بھی فائدہ دے۔ مجھے بالکل کوئی لائک یا سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ نہیں کرتا، اس کو سنیے اور جس کی نگاہ سے گزرے اسے غور سے سنیں، کیونکہ یہ میری باتیں تو ہیں نہیں، یہ قرآن کی باتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں، جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہے ایک آیت مبارکہ کا، سورہ بقرہ آیت نمبر 213 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے اور ان کی طرف سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اور جبکہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ آج بھی ضدیں چل رہی ہیں۔ تو جس امر میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے ایمان والوں کو اس کی راہ دکھا دی۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیں، یہ بھی آج ایک ہمارا مسئلہ کلیئر ہو گیا جس میں ہم لوگ بحث کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب کیسے خوبصورت دیا۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، جن قوموں پر انبیاء کے تھرو۔
تو اور اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان آیتوں میں کچھ خرابی تھی، اختلاف آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ آج بھی دیکھ لیں، ایک مسجد کا مولانا صاحب دوسری مسجد کے مولانا صاحب سے راضی نہیں ہیں، ایک اجتہاد کی کیا اجازت دے دی، اس قدر اجتہاد آج کل ہو رہا ہے کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ ناراض نہیں ہوئیے گا، یہ سچ ہے، میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ سورہ روم آیت نمبر 32 کا ترجمہ مجھے یاد آ رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، اور ہر فرقہ اپنے گروہ میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 32 کھول کے دیکھ لیجئے، مجھے زبانی یاد ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا حل بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم آپس میں الجھ پڑو یا جھگڑا ہو جائے تو فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرنا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ حل بتایا ہے، اور ایک اور بھی حل بتایا، اور جو تم میں صاحب حکومت، جو صاحب علم ہے، جو صحیح معنوں میں صاحب علم ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھیک سے سمجھا اور قرآن کے حکم کو ٹھیک سے سمجھا اور سیدھا سیدھا بتاتے ہیں، جو اپنے پاس سے چکنی چپڑی باتیں بتا کر دین کو توڑ موڑ کر نہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جوں کا توں سمجھاتے ہیں، جیسے پیغمبران اسلام نے جوں کا توں اللہ تعالیٰ کی اور حاصل ہونے والے وحیوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ کیونکہ فرشتے بھی بہت سے نامزد ہیں ان کی اوپر، پیغمبروں پر، جب وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی آیتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو مانیٹرنگ پیغمبروں کی بھی ہوتی رہی ہے، اور ان کے لیے بھی وارننگز قرآن کریم میں، اور جو اگر تم نے ہمارا پیغام ہو بہو لوگوں تک نہ پہنچایا تو ہم نے نشاندہی کرنے والے آبزرور فرشتے تمہارے سر پر قائم کر رکھے ہیں کہ ہمیں خبر ہو جاتی ہے، اگر خبر ہو گئی تو پھر تم کو بھی ہمارے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے جتنے بھی نبی اور جو تبلیغ اور اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے قرآن میں، کن کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو قرآن کریم اور انبیاء کرام جن پر صحیفے یا کتابیں نازل ہوئیں، وہ بڑے ایکوریٹ ہستیاں تھیں، اور ان کی بڑی اچھی تربیت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ بہترین بات بتا کے گئے، کسی میں اختلاف نہیں پایا جاتا، یہ اختلاف ہم لوگ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ مجھے کیوں پڑھ کے سنانا پڑ رہا ہے؟ میں قرآن کریم ترجمے سے پڑھتا ہوں، بہت سی آیتیں مجھے زبانی یاد ہو گئی ہیں جن کے ترجمے یاد ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، اور ہدایت اسی لیے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، پہلے وہ دل کی کیفیت جانتے ہیں ہدایت دینے سے پہلے، ورنہ تو میں نے ایک بزرگ سے، ایک پروفیسر صاحب تھے کراچی یونیورسٹی کے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی صبح واک کرتے ہوئے کہ خالد معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان دو انگلیوں کے بیچ میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں، وہ جب چاہے انہیں یوں پھیر دے۔ تو یہ دل اسی کے پھیرے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت اور دل میں درد رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آئے تو رو پڑتا ہے یا رو پڑتی ہے۔ جی، تو آگے پڑھتے ہیں۔ تو اپنی مہربانی سے ایمان والوں کو اس کی راہ دکھا دی، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ آگے پڑھتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں فرما رہے ہیں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکالیف پہنچیں، اور وہ آزمائشوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب چلا اٹھے کہ اے رسول خدا، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ کہہ دو کہ اللہ کی مدد عن قریب آیا ہی چاہتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ اللہ اکبر۔
ہم لوگ تو بڑی آسانیوں اور راحتوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر ٹی وی بھی ہے، ہمارے گھر اے سی بھی ہے، ہمارے گھر صوفے بھی لگے ہیں، بیڈز بھی ہیں، باہر گاڑی بھی کھڑی ہے، بے شمار نعمتیں ہماری دسترس میں ہیں، دہی دودھ لسی ہر چیز۔ تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، یا میں اور آپ ایسے ہی آسانی سے بہشت میں چلے جائیں گے؟ ان کے حوالے سے فرما رہے ہیں اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، یعنی مجھے اور آپ کو، سننے والوں کو مخاطب ہیں، اس دور کے لوگوں سے بھی اور ہر دور کے لوگوں سے، ابھی تو ہم لوگ کو وہ والی مشکلیں آزمائشیں آئی ہی نہیں جو آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ آزمائشوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب چلا اٹھے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے تڑپائے گئے ہیں، اتنا صبر کروایا گیا۔ تو پھر کہیں ایک آیت مبارکہ آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول پر لا رہے ہیں، اے پیغمبر اپنے بندوں سے کہہ دو کہ اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 قرآن میں پڑھ لیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ کو ان کے فضل سے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہیں، تو ان کے فضل سے بچے میں اچھا ٹائم گزروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مگر میں نے سنا ہے کسی دوست کے منہ سے کہ قرآن میں کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارے کئی جگہ دیتے ہیں نا کہ اور ہم ہر ایک کو ہے نا آزمائش میں ڈالا کرتے ہیں اور آزمائشیں آسمان سے بھیجا کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہر 40 دن کے بعد تیاری رکھنی چاہیے، حاضر دماغ رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر 40 دن کے بعد ہر ایک پر وقفے سے ایک آزمائش ایسی بھیجتا ہے جس میں ٹیسٹ میں پاس ہونا حوصلے والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب مجھ پر بھی، آپ پر بھی بیماری کی شکل میں، مال کی شکل میں، احساس کی شکل میں، قوت برداشت کی شکل میں، صبر کی شکل میں، کئی شکلوں میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، مجھے بھی اندازہ ہے، رئیس ہو امیر ہو اس کو بھی آزماتے ہیں، اور جو غریب اور فقیر ہے اسے بھی آزماتے رہتے ہیں۔ اور سب سے موٹی جو بڑی آزمائشیں اکثر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ یاسین شریف کا بھی ایک آیت کا ترجمہ آ رہا ہے کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود کیوں نہیں ان لوگوں کو کھلا دیتا، ہے نا، جو ہم سے وہ توقع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ چاہتا تو انہیں اچھا کھلا ہی دیتا، اور وہ کھلاتا بھی ہے۔ وہ تو یہ دراصل دیکھنا چاہتا ہے جو صاحب ثروت ہیں تم میں، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ ذرا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے میں سے کچھ نیک کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم میں جو صاحب ثروت ہیں، ہم لوگ کی زیادہ پوچھ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا خیال چھپ چھپ کے کرتے ہیں یا نہیں۔ تو چلیں آگے پڑھتے ہیں، ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 216۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں کتنی پیاری بات فرمائی، ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔ تو ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ جھانسا نہیں دے سکتے، نہ بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ کون سے عالم دین اور کون سا عام انسان لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، یا ان میں سے کون جو ہے اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔
تو ہم لوگ کو اوور سمارٹ نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اصلاح کرنے، اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ ایک دن تم کو ان کی روبرو پیش ہونا ہے۔ ابھی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے روبرو پیش ہونا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ ہم عام شہری جو ہیں، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ نے کم وسائل اور کم آزمائشوں میں رکھے، ہم لوگ کا تو مہنگائی ہو یا سستائی ہو وقت گزر رہا ہے۔ زیادہ سیریس معاملہ صاحب ثروت لوگوں کا، سیاستدانوں کا، بڑے بڑے جرنیلوں کا، اور سبھی کا زیادہ خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ ججوں کا، کہ ان کو اللہ نے بڑے عہدے عطا کیے ہیں، بڑے مرات عطا کیے ہیں، اچھی تنخواہیں ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہیں، بیٹ مین ہیں، ہے نا، دنیا کی ہر سہولت ہے، منہ سے ایک بات نکلے تو پوری ہو جاتی ہے۔ غریبوں جیسا تو نہیں معاملہ نا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سوالوں کی لسٹ بھی روز محشر کے لیے اور قبر میں پوری لمبی لمبی تیار ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، شہید ہو گئے، تو دوسرے صحابی، وہ شاید روایت ہوگی، سننے میں آتی بات کہ صحابہ کرام دنیا سے جانے کے بعد دوسرے صحابہ کرام کی خواب میں آیا کرتے تھے، تو عمر فاروق تعالیٰ خواب میں نہیں آئے، تو پھر سال بعد ایک صحابی کے خواب میں ملنے آئے، تو انہوں نے پہلا سوال کیا، اے عمر فاروق اتنی دیر کیوں لگا دی، ہم بڑے بے چین تھے کہ آپ ملنے ہی نہیں آئے خواب میں۔ کہتے ہیں ابھی تو حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ یعنی اتنا نیک ہستی ہیں، اتنے زبردست ہستی، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں آج کے جو صاحب ثروت اور صاحب طاقت اور اہل حکومت لوگ ہیں، تو ان کے لیے سوال نامہ کتنا بڑا ہوگا۔ اگر عمر فاروق تعالیٰ ایک سال بعد خواب میں خیریت بتانے آئے ہیں، ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں قبر میں، تو اب اللہ کا شکر ہے میں ملنے آیا ہوں۔ تو اگر خلیفہ دوئم کا معاملہ اتنا سخت ہے، تو آج کے دور کے جو خلفاء ہیں وہ ذرا احتیاط کریں۔ ایک وہ معصومانہ سی گزارش ہے کہ زیادہ احتیاط کرو، جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ فرشتوں کی سپیڈ بھی بہت ہے، بھاگ بھی نہیں سکیں گے، ہے نا، اور ان کے ہاتھ بھی لمبے لمبے ہیں، وہ پکڑ لیں گے تو چھڑا نہیں سکیں گے۔ اور میں تو قرآن کریم پڑھتا ہوں، مجھے بہت سی آیتوں کا پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے لیے اچھے نرم فرشتے پیدا فرمائے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے سخت فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ تو وہ ایک بات نہیں سنتے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ جیسے جنت جہنم کے الگ الگ فرشتے پیدا فرمائے ہیں، جنت کے فرشتے السلام علیکم سلامتی بھیجتے ہیں، سلام ہوتا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں سے سلام کریں گے، ان کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اور جہنم کے داروغہ جو فرشتے ہیں وہ ذرا سخت مزاج ہیں، وہ ایک نہیں سنتے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، جو ابھی کہہ رہے ہو یہاں جہنم سے باہر نکال دیں، ابھی تو بہت مشکل ہے، ایک پٹاخ کر کے پڑے گی اور پھر آگ میں جا کے تڑپنے لگیں گے، چلانے لگیں گے دہکتی آگ میں۔ تو ابھی ذرا سی ماچس لگا کے چیک کر لیا کریں، یا جیب میں لائٹر رکھا کریں، جب کوئی بڑی رقم یا بڑا پرمٹ ہے نا حاصل کرنے کی نیت بنے کسی غلط راستے سے، تو لائٹر نکالا کریں اور ذرا سا ہلکا سا انگلی جلا لیا کریں اپنی، تو آپ کو آگ کی تپش کا اندازہ ہوگا۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کی ہیٹ
ہے نا کی حدت جو ہے وہ 70 درجے زیادہ رکھی گئی ہے۔ تو ابھی دیکھ لیں وہ ایک عام سا چولہے کا شعلہ ہوتا ہے اور ایک ویلڈنگ کا شعلہ ہوتا ہے۔ تو ویلڈنگ کا شعلہ پہ تو آپ انگلی بھی نہیں ٹیسٹ کر سکتے نا، ایک دم سے اندر سے گھسے گا، سراغ بنا دے گا۔ تو اس ویلڈنگ کے شعلے سے ٹرائی کریں کہ بچیں۔ یہی وجہ تھی، میں بہت سی جگہوں پڑھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے، کڑتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے سجدوں میں۔ لوگ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں اب اپنے آپ کو ہلکا کرتے؟ آیت بھی آ گئی لقد جاء رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اے نبی ہم تم کو حریص دیکھتے ہیں، لالچی دیکھتے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اس بات کے لالچی ہیں کہ وہ لوگ زیادہ زیادہ آگ سے بچ جائیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو میں جانتا ہوں، جو مجھے دکھا دیا گیا ہے سفر معراج میں، وہ لوگوں کو نہیں پتہ نا۔ تو اس لیے چاہتا ہوں کہ بس ٹرائی میں لگا رہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ لوگ آگ سے بچ جائے۔ تو ہم اس ملک کے سربراہوں سے، سیاستدانوں سے، بیوروکریٹ سے، ججوں سے التماس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہمارا حاکم بنایا ہے، ہم لوگوں پہ رحم کریں اور اپنے آپ پر بھی رحم کریں، اور اس دہکتی بھی آگ سے خود کو بھی بچائیں، ہم لوگ کو بھی بچائیں، سیدھی سیدھی رہنمائی کیا کریں اللہ کے بندوں کی، اور ان کا خیال کیا کریں جو صاحب طاقت ہیں، صاحب حکومت ہیں، صاحب ثروت ہیں۔ ہمارا پڑوس بھوکا سو رہا ہے، سالن ان کے یہاں بنا نہیں، ہمارے گھر میں مرغا ہے، تو پوچھ تو ہوگی نا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت تو انہی کے ہاتھ میں ہے نا۔ اچھا، آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اللہ سے ڈرتے رہو کہ ایک دن تم کو اس کے روبرو پیش ہونا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کا سودا ہو، نہ دوستی، اور نہ سفارش ہو سکے۔ سورہ بقرہ آیت 254۔ اللہ اکبر، یہ اور ہلا دینے والی آیت مبارکہ ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کا سودا ہو، نہ دوستی، اور نہ سفارش ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو مال کی اور بوریوں میں ہے نا رشوت تقسیم ہوتی ہے نا، وہاں یہ رشوت بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ آگے فرما رہے ہیں، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اچھا، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا سنتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ ایک اور آیت مبارکہ میں یہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها وهو السمیع العلیم، اور جو اللہ پر کیا ہے، جو اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔
یعنی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں مسجدوں میں بھی سنتے ہیں اور صاحب علم لوگوں کے منہ سے سن رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ساتھ معاف فرما رہے ہیں توبہ کرنے پر، تو ہم لوگ 2 منٹ میں دوسرے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں نا، اب تو کافر ہو گیا، تو نے روزہ توڑا، تو نے فلاں کام کر دیا، ہو اب تو اللہ تو اس سے نہیں بات کرے گا۔ کوئی کسی سے کسی بھی وجہ سے دانستہ غیر دانستہ لیٹ سے جمعہ ہی آپ نہ پڑھ سکے، بس اب تو 3 جمعوں کے بعد تو انسان دائرہ اسلام سے ہی باہر ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها وهو السمیع العلیم، کہ جان لو کہ یہ اب چونکہ اللہ پر تم ایمان لے آئے ہو تو جان لو کہ تم نے اس رسی کو تھام لیا ہے جو اب ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب سنتا جانتا ہے، وہ غفور رحیم۔ ایک اور جگہ میں آیت پڑھ رہا ہوں فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ایسے ہی سیم ترجمہ ہے کہ اللہ کا تو وہ رنگ ہے جو تم نے اب جس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، یہ وہ رنگ ہے جو اب اترنے والا نہیں، جیسے یہ وہ رسی ہے جو اب ٹوٹنے والی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر انسان کا، میرا آپ کا، جو بھی مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا اللہ پاک نے بڑا مضبوط اپنے ساتھ رشتہ قائم کیا ہوا ہے۔ وہ 2 منٹ میں اللہ پاک رشتے نہیں توڑتے، ہم لوگ ہی رشتے توڑتے پھرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور آیت مبارکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات و صدقات کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ جی دیکھیں، سود اور صدقے خیرات میں فرق بتا دیا۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 276 ہے، سبحان اللہ۔ آگے ایک اور آیت میں فرما رہے ہیں اور زمین تو اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ چیدہ آیتیں کتنا فائدہ دے رہی ہیں، سمجھ میں بھی آ رہی ہیں کہ اور زمین تو اللہ ہی کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہوگا۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 128۔ تو دیکھ لیں، اس کا مطلب بادشاہت کی باغ دوڑ جسے بھی جس طریقے سے بھی ملتی ہے، وہ اللہ ہی کے حکم اس کے اندر شامل ہوتا ہے، مرضی شامل ہوتی ہے۔ اس کا اسی لیے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسی قوم ویسا خلیفہ، خلاص، صدق اللہ العظیم۔ تو قوم کو چاہیے اپنے اعمال ٹھیک کریں، اچھے خلیفہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں سے ہم سب کو فائدہ ہوگا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شرری لوگوں سے، شرری جنات سے، من الجنت والناس، سب سے محفوظ ہی رکھیں، دور رکھیں۔ تو واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ان ربی لسمیع الدعاء ان ربی قریب مجیب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ومن آیات ان خلق من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا لطیف التوب والدی فی جمیع الاحوال کما تحب وترضی، یا علیم یا قدیر واغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یوم یقوم الحساب۔ اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ الفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعثہ مقام محمود الذی وعدہ
ورزقنا وشفاعت یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی ونور عرشی زینت فرشی نبینا شفینا سید سند مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ آل بیت ازواج ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔